السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اس پروگرام کا آرگنائزرز کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پر کچھ وقت کے لیے بات کرنے کا موقع دیا۔ ماشاءاللہ یامین سر نے بہت اچھی بات بتائی کہ بچے صرف آج لکھتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، ریویژن نہیں کرتے، تو سب سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ریپیٹیشن کے اوپر فوکس کریں۔ آپ جتنا زیادہ ریپیٹ کرو گے اتنا زیادہ گین کرو گے۔ زیادہ نالج لے کر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نالج میکس نو ڈفرنس بٹ پریکٹس میکس مین پرفیکٹ۔ کتنا بھی نالج حاصل کرو وہ کچھ کام نہیں آنے والا، لیکن اس نالج کے اوپر آپ کی پکڑ کتنی ہے یہ زیادہ ضروری ہے۔ دیکھو آج ہمارے اسکولز کے اندر اتنا ہیوی بیگز لے کر ہم اسکول جاتے، 10 کلو کا 15 کلو کا ایٹ لیسٹ ہم بیگ اسکول لے کر جاتے، اور 6 گھنٹے 8 گھنٹے ہم اسکول میں بیٹھتے، صبح سے لے کے 4 بجے تک 5 بجے تک۔ لیکن کیا ہم نے یہ سوچا کہ ہم واپس کیا لے کر جا رہے؟ ہم کچھ بھی واپس نہیں لے کر جاتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج اگر ہم ایک لیبر کی قیمت دیکھیں گے تو وہ جب صبح میں ایک ٹفن کا ڈبہ لے کر جاتا تو شام میں 500-1000 روپے کچھ تو گھر لے کر آتا ہو، لیکن ہم ایک اسکول کا بڑا سے ہیوی بیگ بھر کر اسکول جا رہے، 5 گھنٹے 7 گھنٹے وہاں پر بتا رہے، صرف 1 سال 2 سال نہیں بلکہ 15 سال 16 سال اسی طرح ہمارا چلتا، لیکن ہم واپس کچھ بھی نہیں لا رہے گھر پر۔ تو کیا وجہ ہے ایسی؟ کس چیز کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے 4 باتیں یاد رکھو۔ جب ہم اسکول میں جاتے، جب کوئی ٹیچر ہمیں پڑھاتا ہے تو اس ٹیچر کے اوپر سب میں پہلی چیز جو ہوتی ہے ہم اس کے اوپر فوکس نہیں کرتے، ہمارا دھیان پورا اس کے طرف نہیں ہوتا۔ فوکس نہیں کرنے کی وجہ سے ہم بہت سارے چیزیں ختم کر دیتے، لوز کر دیتے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اس کو سنتے نہیں، ہم اس کو ہیئر کرتے، لسن نہیں کرتے۔ دیر از ڈفرنس بٹوین ہیئر اور لسن۔ سننا، لسن اور ہیئر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ لسن مطلب اچھی طرح دھیان سے سننا اور سمجھنا، اور ہیئر مطلب صرف ایک کان سے سننا اور ایک کان سے چھوڑ دینا۔ تو دوسری ہم مسٹیک کیا کرتے کہ ہم سنتے نہیں، بس اس کو ایک کان سے سنتے اور چھوڑ دیتے۔ اب تیسری چیز کیا ہے کہ ہم جو علم حاصل کرتے اس کے اوپر ہم پریکٹس نہیں کرتے۔ کیا نہیں کرتے؟ پریکٹس۔ علم تو بہت سارا ہو جاتا ہمارے پاس، لیکن ہم اس کے اوپر پریکٹس نہیں کرتے، اور وہ پریکٹس نہیں کرنے کی وجہ سے ہمارے پاس کانفیڈنس نہیں رہتا۔ کیا نہیں رہتا؟ کانفیڈنس۔ تو سب میں بڑی چیز جو ہے وہ کانفیڈنس ہے۔ اگر آپ کے پاس کانفیڈنس ہے تو آپ یو کین ون دس ورلڈ انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ کہوں گا میں کہ ٹیچر ایک استاد ایک وہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو اور شاگرد کو کیسے تربیت یافتہ بنائے، کیسے ترقی کرے، اس کو کیسے چیزیں سمجھائے آسانی سے۔ اور شاگرد کا کام یہ ہوتا ہے کہ استاد کے ہر بتائی ہوئی بات پر عمل کرے۔ استاد یہ ایک ایسا ہے جو زندگی جینے کا آپ کو طریقہ بتاتا ہے۔ دیکھیے زندگی جینا اور گزارنا یہ دونوں میں فرق ہے۔ کیا ہے؟ گزارنے میں اور جینے میں فرق ہے۔ گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ بس ہم زندگی کے اندر ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، بس ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ جیسے آج زندگی تو جانوروں کی بھی گزر رہی ہے، لیکن اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوق بنایا، تو ہم کو زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئے، ہم زندگی جینا ہے ہم کو۔ تو زندگی جینے کا طریقہ ہمیں استاد محترم بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ جیسے انہوں نے ہم کو نصیحت کی ہے اس کے اوپر ہمیں زندگی جینے کی سیکھ لینا چاہیے۔ اور ایک بات یاد رکھو، ابھی بچی سمجھا رہے تھے، پڑھا رہے تھے، اسپیچ میں بتایا انہوں نے کہ آپ جب تک ٹیچر کی ریسپیکٹ نہیں کرو گے، پیرنٹس کی جب تک ریسپیکٹ نہیں کرو گے، آپ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ بات یاد رکھو، کبھی بھی اپنے پیرنٹس کو اور اپنے استاد کو ناراض نہیں کرنا ہے، ان کی ہمیشہ ریسپیکٹ کرنا ہے۔ اگر آپ ریسپیکٹ نہیں کرتے ہو تو آپ کامیابی تک نہیں پہنچتے ہو۔ اور ایک آخری بات ہے، آپ جس چیز کے اوپر فوکس کرتے ہو وہ چیز آپ کی ہو جاتی ہے۔ آپ جس چیز کے اوپر وقت بتاتے ہو وہ چیز آپ کی ہو جاتی ہے۔ یہ آپ ڈیسائیڈ کرو کہ آپ کو کس چیز میں وقت بتانا ہے۔ آپ فیس بک میں وقت بتاؤ، دوستوں میں وقت بتاؤ، تو وہی بننے والے ہیں آپ آگے جا کر۔ تو میں آپ سے سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کتابوں میں اپنا وقت بتاؤ، اچھے دوستوں میں اپنا وقت بتاؤ، کتابیں زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی عادت ڈالو۔ اگر آپ پڑھنے کی عادت ڈالو گے تو مستقبل میں آپ کے ہاتھ میں کتاب رہیں گی۔ اگر ابھی آپ نے اچھے دوستوں کے ساتھ نہیں رہو گے تو مستقبل آپ کا خراب ہوگا۔ تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے مقصد کو ڈیسائیڈ کرو اور اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ شکریہ، جزاک اللہ۔